غاز بن ربیعہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں دمشق میں یزید بن معاویہ کے پاس موجود تھا کہ اسی اثنا میں زخر بن قیس آیا اور یزید بن معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یزید نے اس سے کہا، وائے ہو تجھ پر، تیرے پیچھے کیا ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کو فتح دی اور آپ کی مدد کی۔ حسین ابن علی اپنے خاندان کے 18 اور اپنے چاہنے والے 60 افراد کے ساتھ ہماری طرف آئے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ وہ تسلیم محض ہو جائیں اور امیر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو قبول کر لیں، نہیں تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے تسلیم ہونے کے بجائے جنگ کو قبول کیا، لہٰذا ہم نے سورج طلوع ہونے سے ان پر حملہ شروع کیا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تلواریں ان کے سروں پر چمکنے لگیں اور وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اب وہاں ان کے بے سر جسم برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون سے آلودہ، رخسار غبار آلود اور آفتاب کی تپش میں ان کا جسم ہے، ان پر ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ وہیں تپتی ریتی پر پڑی ہیں۔ جب سر امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے آیا تو سارے اہل شام وہاں جمع تھے اور وہ چوب خیزران سے یعنی چھڑی سے آپ کے سر کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا اور ابن زبیری کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ اے کاش ہمارے وہ بزرگان ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے، تو وہ شمشیر و نیزے کے چلنے سے خزرج کی آہوزاری کو مشاہدہ کرتے۔ ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کر دیا اور بدر کا حساب بے باک کر دیا۔ بنی ہاشم نے تو حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ تو کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ فرزندان احمد نے جو کام کیا، اگر میں اس کا بدلہ نہ لوں تو خندف کی اولاد نہیں۔ مقتل ابو مخنف میں سہل سے مروی ہے کہ یزید تخت پر بیٹھا تھا، سر مظلوم اس کے سامنے سونے کے طشت میں رکھا تھا اور وہ دندان مبارک اور لبہائے مقدس کے ساتھ چھڑی سے کھیل رہا تھا۔ سیاہ پوش جاسلیق نصرانی عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا۔ بڑھاپے نے جاسلیق کو کمزور کر رکھا تھا۔ یزید کے سامنے کھڑے ہو کر طشت میں رکھے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے۔ جاسلیق نے پوچھا، اس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ یزید نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ جاسلیق نے کہا، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ یزید نے کہا، میرے عراق کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا ہے۔ جاسلیق نے پوچھا، اس نے اپنی مرضی سے قتل کیا ہے یا تیرے حکم سے؟ یزید نے کہا، میرے حکم سے۔ جاسلیق نے پوچھا، تو نے اس کے قتل کا حکم کس جرم کی پاداش میں دیا تھا؟ یزید نے کہا، میری بیعت سے انکار کرتا تھا۔ جاسلیق نے کہا،
خدا کے لیے اب بھی اس سر کو یہاں سے اٹھا کر اس کا احترام کر۔ تو تباہ ہو چکا ہے، میں صرف تجھے یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ میں ابھی سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں آسمان کی طرف سے زمین پر ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ دھماکے کے بعد ایک نورانی چہرے والا انتہائی حسین شخص نمودار ہوا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور اس کے ارد گرد بہت سے افراد تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے کہا، یہ رو کیوں رہے ہیں اور ان کے ارد گرد اتنے لوگ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ ملائکہ ہیں جو انہیں پرسہ دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کس بات کا پرسہ؟ اس نے کہا، ان کی امت نے ان کے فرزند کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یزید نے کہا، اے بڈھے نصرانی، تو ہمیں اپنے جھوٹے خواب سنانے آیا ہے؟ جلاد کہاں ہے؟ جلاد حاضر ہو گیا۔ یزید نے کہا، کوڑوں سے اس کی مرمت کرو۔ حکم ملتے ہی جلاد نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ جاثلیق نے کہا، اے ابا عبداللہ الحسین، اپنے نانا کے سامنے گواہی دینا کہ میں کلمہ اسلام پڑھ رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ یزید اس کا کلمہ سن کر اور بپھر گیا اور جلاد سے کہا، اسے اور کوڑے مارو۔ جاثلیق نے کہا، یزید، تو مار یا نہ مار، مجھے اپنا انجام نظر آ گیا ہے۔ یہ میرے سامنے سید الانبیاء کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کا لباس اور تاج ہے، اور مجھ سے فرما رہے ہیں، جلدی آ، میں تیرے انتظار میں ہوں، یہ لباس تیرے لیے ہے۔ سہل کہتا ہے، یہ کہتے ہی جاثلیق کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔